بسم الله الرحمن الرحيم. عن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه قال: قرأ رجل الكهف وفي الدار دابة فجعلت تنفر فنظر فإذا ضبابة أو سحابة قد غشيته قال: فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: اقرأ فلان فإنها السكينة تنزلت عند القرآن او تنزلت للقرآن۔ مسلم شریف کی یہ روایت ہے، حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت منقول ہے کہ ایک آدمی سورہ کہف کی قرأت کر رہا تھا۔ 15ویں پارے میں یہ سورت موجود ہے، اور گھر میں ایک چوپایا تھا، سواری کا جانور تھا، جس نے بدکنا شروع کیا۔ تو اس آدمی نے اچانک ایک سائے یا بادل کو دیکھا جس نے اسے ڈھانپ لیا تھا۔ پھر اس آدمی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا تذکرہ کیا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے فلاں شخص، قرآن مجید کی قراءت کرتے رہو، تلاوت کرتے رہو، کچھ اندیشہ نہ کرو، کیونکہ جو بادل کی شکل میں آپ نے دیکھا وہ سکینہ ہے جو قرآن کے نزدیک یا قرآن کے لیے نازل ہوتا ہے۔ اسی طرح کا واقعہ حضرت اسید رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں بھی آتا ہے کہ انہوں نے رات کو قرآن مجید کی قرأت کرنے کے وقت میں اپنے سر کے اوپر ایک سایہ دیکھا، جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے متعدد مرتبہ ذکر کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تلک الملائکہ کانت تستمع لک ولو قرأت لاصبحت یراها الناس ما تستتر منہم۔ یہ بھی مسلم شریف کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ فرشتے تھے جو آپ کی قرأت سن رہے تھے، اور اگر آپ صبح تک قرأت کرتے رہتے تو آپ پر سایہ کیے ہوئے بعض فرشتوں کو لوگ بھی دیکھ لیتے۔ ان احادیث سے معلوم ہوا کہ قرآن مجید کی قرأت کرنا رحمت، سکینہ اور فرشتوں کی حاضری کا سبب ہوتا ہے۔ سکینے سے مراد وہ خاص سکون اور اطمینان ہے جو دلوں کے اضطراب اور پریشانی اور خوف اور قلق اور تنگی کے وقت اللہ تعالیٰ انسان کے دل میں ڈالتے ہیں، جس کی وجہ سے دل کو لاحق ہونے والے یہ سارے خطرات ختم ہو جاتے ہیں، دفع ہو جاتے ہیں، اور ایمان اور یقین اور سکون اور انشراح صدر کی ایک عجیب کیفیت طاری ہو جاتی ہے جس کو الفاظ کے پیرائے میں بیان نہیں کیا جا سکتا ہے۔ بہرحال اس میں قرآن کریم کو پڑھنے والوں کے لیے یہ فضیلت بتلائی گئی ہے۔ احادیث میں قرآن کریم کو پڑھنے کی بہت فضیلتیں وارد ہوئی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، ترمذی شریف کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص کتاب اللہ کا ایک حرف بھی پڑھتا ہے اس کو اس کے بدلے میں ایک نیکی ملتی ہے، اور ہر نیکی کا ثواب 10 گنا ملتا ہے۔ پھر آگے فرمایا لا اقول الف لام میم حرف ولکن الف حرف ولام حرف ومیم حرف، کہ میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم پورا مل کر ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، اور میم ایک حرف ہے، اور ہر حرف پر اس کو 10 نیکیاں ملتی ہے۔ یہ حدیث اور سندوں سے بھی مروی ہے۔
حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا ارشاد گرامی ہے کہ من قرأ القرآن یبتغی بہ وجہ اللہ کان لہ بکل حرف 10 حسنات ومحو 10 سیئات، کہ جس نے قرآن کو اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے یعنی اخلاص کے ساتھ پڑھا تو اس کو ہر حرف پر 10 نیکیاں حاصل ہوگی اور 10 گناہ مٹا دیے جائیں گے۔ اس سے قرآن مجید اخلاص کے ساتھ پڑھنے کی عظمت اور فضیلت معلوم ہوتی ہے، بلکہ بعض روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ قرآن کریم کل قیامت کے دن سفارشی بنے گا۔ چنانچہ عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، مسند احمد کی روایت ہے اور صحیح روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الصیام والقرآن یشفعان للعبد یوم القیامہ، یقول الصیام ای ربی منعته الطعام والشہوات بالنہار فشفعنی فیہ، ویقول القرآن منعته النوم باللیل فشفعنی فیہ قال فیشفعانی، کہ روزہ اور قرآن دونوں بندے کی سفارش کریں گے۔ روزہ اللہ کے دربار میں عرض کرے گا کہ اے میرے رب، میں نے اس بندے کو دن میں کھانے پینے اور نفس کی خواہش پوری کرنے سے روکے رکھا تھا، آج میری سفارش اس کے حق میں قبول فرما اور اس کے ساتھ بخشش اور عنایت کا معاملہ فرما۔ اور قرآن کریم کہے گا کہ اے میرے رب، میں نے اس بندے کو رات کو سونے اور آرام کرنے سے روکے رکھا تھا، آج میری سفارش اس کے حق میں قبول فرما اور اس کے ساتھ رحمت و مغفرت کا معاملہ فرما۔ چنانچہ روزہ اور قرآن دونوں کی سفارش اس بندے کے حق میں قبول فرمائی جائے گی اور اس کے لیے جنت اور مغفرت کا فیصلہ فرما دیا جائے گا۔ اس حدیث میں ایک ساتھ روزہ اور قرآن مجید کی سفارش کا ذکر ہے کہ وہ قیامت کے روز بندے کی سفارش کریں گے اور ان کی سفارش قبول کی جائے گی۔ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من قرأ بمئۃ آیۃ فی لیلۃ کتب لہ قنوت لیلۃ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس آدمی نے ایک رات میں 100 آیتیں تلاوت کی پڑھی، اس کے لیے ساری رات عبادت کا ثواب لکھا جائے گا۔ یہ قرآن کریم کو پڑھنے کی فضیلت ہے۔ رمضان المبارک کا مبارک مہینہ چل رہا ہے اور قرآن کریم اسی مہینے میں لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر اتارا گیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس مبارک مہینے کے ساتھ قرآن کریم کے عجیب تعلقات کی طرف اشارہ فرمایا ہے۔ ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے اور زیادہ سے زیادہ قرآن نماز میں، تراویح میں اور علیحدہ تنہائی میں قرآن کریم کو پڑھنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔